شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیو بزرگوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے غلطی اور بھول کی سواری بنایا ہے۔ عربی میں بعض نے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان فرمایا، بعض نے الانسان مرکب الخطأ والنسیان فرمایا۔ مرکب ہو یا مرکب ہو، دونوں کا مطلب اور معانی مفہوم ایک ہی ہے، فرق تھوڑا سا ہے۔ میم را کاف با مرکب ہے، میم با کاف را مرکب ہے۔ مرکب کہتے ہیں سواری کو، مرکب کہتے ہیں مجموعے کو۔ انسان یہ بنایا ہی گیا ہے شروع ہی سے، غلطی اور بھول کا پلندہ مجموعہ اور خمیر بن کر، یعنی اس کے ابتدا ہی سے بھول اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، غلطیاں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ یہ غلطی اور بھول سے پاک نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے آپ سب سے پہلے انسان ہیں، ان کی زندگی دیکھ لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عصا آدم ربہ فغوا، آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، عورتیں اگر بھولتی ہیں تو بھولنا عورتوں کی پرانی عادت، لیکن مرد بھی بھول گیا، مرد سے بھی بھلاٹ سرزد ہو گئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم، او حوا، یہ درخت کے قریب نہ جانا، منع کیا اللہ نے، مت جاؤ مت جاؤ۔
فتکون من الظالمین، جاؤ گے تو غلطی ہو جائے گی، ظالم ہو جاؤ گے، نافرمان ہو جاؤ گے، حکم عدولی کرنے والے ہو جاؤ گے، مت جاؤ قریب۔ لیکن آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہو گئی، حضرت حوا نے بھی غلطی کی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم کو اور حضرت آدم نے حضرت حوا کو، یہ دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد، ہم نوا، ہم غم، ہم دم بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ وہ اسرائیلی روایت میں بڑی لمبی تفصیلات ہیں، قطع نظر ان تمام تفصیلات کے، کہ دونوں کو شیطان نے گمراہ کیا۔ نہیں کھاؤ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مت کھاؤ کہا۔ کیوں مت کھاؤ کہا بتائیں؟ اس لیے کہا کہ یہ درخت سے مت کھاؤ، کہ یہ کھاؤ گے تو ہمیشہ یہی رہ جاؤ گے، اور تمہیں ہمیشہ یہاں رکھنا نہیں ہے، یہاں سے تم دونوں کو نکالنا ہے۔ تو تمہیں خلد سے بچانے کے لیے، ہمیشہ یہاں رہنے سے تمہیں باز رہنے کے لیے اللہ نے کہا اس لیے یہ مت کھاؤ گے تو یہیں رہ جاؤ گے، تمہیں تو جانا ہے، تمہیں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، پھر یہ کھاؤ۔ تو انہوں نے کھایا۔ یہ کہتے شیطان اسی لیے کہتے ہیں جو وقتی ہے اسے دائمی بتائے گا، جو دائمی ہے اسے وقتی بتائے گا، جو اچھی ہے اسے بری بتائے گا، جو بری ہے اسے اچھی بتائے گا، جو صحیح ہے اسے غلط بتائے گا، جو غلط ہے اسے صحیح بتائے گا، جو بدعت ہے اسے سنت بتائے گا، جو سنت ہے اسے بدعت بتائے گا، جو سیئہ ہے اسے حسنہ بتائے گا، اور جو حسنہ ہے اسے سیئہ بتائے گا، اور جو معروف ہے اسے منکر بتائے گا، اور جو منکر ہے اسے معروف بتائے گا، اور جو نفع ہے اسے سود بتائے گا، اور جو سود ہے اسے نفع بتائے گا۔ تو یہ شیطان ہی کا کام۔ شیطان کو ابلیس کہتے ہیں۔ ابلیس کا معنی کیا؟ غلط ملت کر دینا، صحیح کو غلط کر دینا، غلط کو صحیح کر دینا، اچھی کو بری کر دینا، بری کو اچھی کر دینا۔ جو بری ہے وہ اچھی بن جائے گی، اور جو اچھی ہے وہ بری بن جائے گی، اور جو بدعت ہے اسے سنت بنا دے گا، اور جو سنت ہے اسے بدعت بنا دے گا۔ جسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ارے وہ لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، سب جاتے نہیں جاتے؟ اور کون لڑکی کو دیکھتا ہے؟ سب جانتے ہیں، جس گھر سے لڑکی دیکھنے کے، بھائی ہمارے بچی کو لڑکی دیکھو، بھائی ہمارے بچے کو لڑکی دیکھو، ٹھیک ہے، لڑکی دیکھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ باپ، چچا، تایا، دادا، پھوپھا، خلی۔ ارے بھائی یہ لوگ جاتے نہیں جاتے؟ میں پوچھتا ہوں، شریعت میں ان لوگوں کا دیکھنا جائز ہے؟ ارے بولو بھائی، جائز ہے؟ ناجائز۔ اچھا، نکاح جو کر رہا ہے اس کو دکھانا سنت ہے۔ بات سمجھو میری بات کو، جو نکاح کرنے والا ہے اس کو دکھانا لڑکی کو سنت ہے، دکھانا چاہیے۔ اور لیکن پوری دنیا یہ کہتی ہے نوشو دیکھنا، کیا بھئی یہ نئے نئے کام، اور تمہیں دیکھنا پرانا کام یہ ہے، اور نوشو کا دیکھنا نیا کام۔ نوشو کو دکھانا سنت ہے، تمہارا دیکھنا بدعت کو کر دیا سنت، اور سنت کو کر دیا۔ میری بات سمجھ میں آگئی نہیں؟ لڑکے کو دکھانا اصل میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے والے سے کہتے تھے جا تو دیکھ، تجھے پسند، اس کو خطبہ کہتے ہیں، منگنی کسے کہتے ہیں؟ پہلے جا کر لڑکا پسند کرے گا، لڑکا پسند۔ قرآن بھی کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اے لوگو لڑکیوں میں جو تمہیں اچھی لگے، اخلاق کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، خصلت کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، جو تمہیں اچھی لگے اس سے نکاح کر لو۔ حکم دے رہا ہے قرآن
کسے؟ نوشوں کو، دلہا کو، ہونے والے شوہر کو۔ تو جا کر دیکھ، قرآن جس کو کہتا ہے ہم پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، اسے ہرگز نہیں بتانا۔ تجھے کیا ہوتا جلدی دیکھنے کے واسطے؟ شادی ہونے کے بعد دیکھتے تھے، شادی ہونے کے بعد دیکھتے تھے، شادی ہونے کے بعد دیکھتے تھے۔ ایسا بے شرم ہے دیکھو، بے حیا کا آدمی دیکھتا کرتے جب کو تھک تھک کو اسے بٹھا ڈالتی۔ اب شادی ہونے کے بعد دیکھے تو حجر اسود، وہ حجر اسود تم نہ اچھی لگی جی پھوپا، یہ چچا تم نہ اچھی لگی، اس لیے کہ تمہاری عمر میں اس وقت سکرات کی عمر تمہاری، تم نہ اچھی دکھتی۔ سوچ کس کے مقابلے میں؟ تمہارے بیگم کے مقابلے میں۔ ارے بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھے صوفیان اکرام؟ لیکن جو دلہا ہے اس کی عمر کے اعتبار سے کیا یہ لڑکی اس کو اچھی لگے گی؟ سوچنے کی بات۔ شادی کرنے والا یہ 20 22 25 سال کا لڑکا، دیکھنے والا 75 والا، 75 ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 80 ماشاءاللہ، 85 سبحان اللہ، اور یہاں 20 انا للہ و انا الیہ راجعون، 22 لا حول ولا قوت الا باللہ، 25 اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ یہاں اعوذ باللہ کی کیٹیگری ان کو ماشاءاللہ لگ رہی ہے، سبحان اللہ لگ رہی ہے، الحمدللہ لگ رہی ہے۔ تو دیکھنا کس کو ہے بھئی؟ جو شادی کرنے والا ہے اس کو دیکھنا ہے، نہ کہ تمہیں۔ ارے سمجھ رہی کیا پورے؟ ارے بھئی یہ رواج میں ہے نہیں ہے، اور اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جو بے شرمی ہے اسے سمجھتے ہیں سنت۔ ہمیں جاؤ کو پسند کرے سو، کون جی جاؤ کو پسند کرے سو؟ تم نہ آنکھیں برابر دکھتی کیا جی؟ دکھتی گوری تم نہ کالی دکھتی، کالی تم نہ گوری دکھتی، وہ حالت کے تمہیں ہی یوں غور سے 4 ڈگری نہ اسا دکھے سو دن میں، جو آج 4 ڈگری نہیں، وہاں جس وقت مجھے لڑکی دیکھنے کے میں گئے تھے نا تب بھی تم نہ اسا دکھی سے ہونے 4 تمہیں کیا سمجھ گئے؟ اب اچھی نہیں کر کو بولے تو تم نہ بڑا ڈھنگ سے دکھتا نہیں جی، کو بازو ہے سو دوست بولے گا اس واسطے اچھی ہے با، انہیں بھی اچھی ہے، انہیں اسے دکریش نہیں، انہیں پرواہ نہیں الحمدللہ۔ حالانکہ جو بازو بیٹھ کے ماموں ان کو 4 بھی دکھ رہا نہیں، خالی ایک پتلا کی طرح نظر آ رہا ہے، نہ آنکھ نہ کان نہ جسم۔ ارے جسم کا جو سائز ہے موٹی ہے یا پتلی ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اوکے تم نہ اوکے کو تو مجھے بھی اوکے، اور ایک نابینا، 3 نابینا جا کر اوکے کر لے کر آ گئے۔ کب رکھ لیں گے بھائی؟ نیکسٹ بات ہو گئی۔ یہاں لڑکا جی دکھائے نا، ہمارا امی کیا بولے؟ امی میں اسی وقت بولی با نکو جی بول کو سنے نہیں انہوں۔ بہن تو دیکھی؟ میں اسی وقت بولی نکو بول کو۔ تو دیکھی کیا ماں؟ انہیں چھوٹی بہن، میں بھی بولی نکو بول کو۔ ابا ضد پہ تھے نہیں انہیں کہ وہ ان کے 2 دوستاں بول رہا ہے بہت اچھی ہیں، اور 2 دوستاں کو نے ہاف بلائنڈ ڈاؤن، ہاف نابینا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں اس بات کی طرف کہ ہم لوگ سنت کو سمجھتے ہیں بدعت، اور بدعت کو سمجھتے ہیں سنت۔ جیسے اور ایک مثال، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد مہر ادا کرنا واجب ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ارے بولو مہر ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور ولیمے کی دعوت سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اور مہر ادا کرنا واجب ہے، ہر حال میں مہر ادا کرنا۔ اگر کسی کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو، بیوی پر ہاتھ لگانا حرام، بیوی پر ہاتھ لگانا قطعاً حرام۔ اور جس کے دل کے اندر مہر ادا کرنے کا چور بیٹھا ہوا ہو،
وہ کیا بول رہا ہے؟ مہر ادھار بھائی بسہولت ادا کی جائے گی. کیا کی جائے گی؟ بسہولت ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے، ہو گیا، لکھ لیے. انہوں نے کہا بھائی ہاں جی جمع، ہاں ٹھیک ہے. اور ولیمہ نقد ہونا، ولیمہ ہے نا نقد ہونا. یہ لوز موٹراں کو سمجھانا کہ بے خوفاں مہر ادا کرنا واجب، جس کے بغیر جس کا ارادہ اگر تذبذب ہو، بیوی پر ہاتھ لگانا حرام ہے، اسے تو کر دیے تم لوگ ادھار. جسے نقد ادا کرنا چاہیے اسے کر دیے کیا؟ ادھار. اور اب رہی بات ولیمہ. ولیمہ پیسہ رہا تو بریانی، پیسہ رہا تو بکری، پیسہ رہا تو مرغی، پیسہ رہا تو مغل اعظم، پیسہ رہا تو عمومی دعوت. اگر نہیں ہے، جتنی وسعت اتنی سنت. وسعت تمہاری چائے بسکٹ کی ہے، چائے بسکٹ کھلا کر بھیج ڈالو، ولیمہ ختم. شربت کی ہے، شربت پلا کو بھیج ڈالو، ولیمہ ختم. کھجور کی ہے، کھجور کھلا کو بھیج ڈالو، ولیمہ ختم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 480 درہم مہر باندھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ولیمہ ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی. حضرت صفیہ کا نکاح ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے. اسے بول دے سو پورا دین سمجھو بول کر، پورا دین سمجھو. آدھا بیان سنے تو آدھا دین سمجھتے ہیں، پورا بیان سنے تو پورا دین سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا صحابہ سے مخاطب ہو کر، ارے بھائی آپ لوگوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ صحابہ نے کیا؟ حضور میرے پاس پنیر ہے، حضور میرے پاس کھجور ہے، حضور میرے پاس جو ہے، حضور میرے پاس فلاں ہے فلاں. سب لے آؤ. سرکار کا دسترخوان، چیزیں صحابہ اکرام کی. ولیمہ ہو رہا ہے حضور کا. جتنی طاقت اتنی سنت. ولیمے کے لیے قرض لینا حرام. میں کنگال ہو گیا حضرت شادی کرا کو، کئی کچھ شادی کرا کو نہیں. انہوں بولے 2000 آدمی کی دعوت ہونا، اور اس واسطے میں گھر بیچ ڈالیا، گھر رہن رکھ ڈالیا. غلط غلط. سنت کے لیے آپ نے بدعت کیا، سنت کے لیے آپ نے حرام کیا. حالانکہ یہ حکم نہیں تھا. حکم کیا تھا؟ مہر. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، او نوجوانوں، تم میں سے جو 2 چیزوں کی طاقت رکھتا ہے، نمبر 1 مہر کی، نمبر 2 نان و نفقے کی. اگر تمہارے اندر ہمت ہے مہر ادا کرنے کی، تمہارے اندر ہمت ہے اپنی بیوی کو اگر نیکسٹ بچے ہو گئے تو پالنے کی اگر ہمت ہے، نہ اسے آ کر نان دے سکتا ہے، کھانا کھلا سکتا ہے، گھر میں ٹھکانہ دے سکتا ہے، اور اسے کپڑا پہنا سکتا ہے، اتنی ہمت تیرے اندر موجود ہے، فَلْيَتَزَوَّجْ، تو شادی کر. کتنا خرچہ بتایا بھائی حضور؟ بولو عربی کتنے خرچے بتائے؟ 100. ایک مہر کا، دوسرا ارے بولو دوسرا کون سا؟ ولیمہ نہیں، نان و نفقہ. بیوی کو کھانا کھلانے کی طاقت، کپڑا پہنانے کی طاقت، گھر میں ٹھکانہ دینے کی طاقت اگر تیرے پاس ہے شادی کر. ولیمہ نہیں بولے حضور. وہاں عموماً سنو میری بات غور سے، عموماً صحابہ اکرام کے اندر ولیمہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی تھی. 100 میں 5 صحابہ ولیمہ کرتے تھے. وہ بھی میں آ کر بہت زیادہ بول رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہوا، کروڑ پتی صحابی ہیں، اتنا ولیمے کا رواج کم تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی ولیمہ کرنے کو ضروری نہیں سمجھا. پوچھے عبد الرحمن نکاح ہو گیا، کہاں ہو گیا؟ ارے تم نے ولیمہ نہیں کیا. کیا جی؟ نہیں کیا، ولیمہ نہیں کیا.
نہیں بھائی، یہ تو غریب صحابہ ہیں جن کے پاس نہیں ہے، ولیمہ نہیں کر رہے ہیں، تیرے پاس تو ہے نا بھائی، تو کروڑ پتی صحابی نا، تو تجھے کیا کرنا؟ اولی بلو بھی شاتین، تو اے عبد الرحمن تو ولیمہ کر، اگرچہ کہ ایک بکری ذبح کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک بکری اس زمانے میں 5 مہمانوں کے لیے ذبح کی جاتی تھی۔ 5 سے 10 مہمان آ گئے تو کتنی؟ ایک بکری۔ 5 سے 10 مہمان آ گئے تو کتنی بکری بھائی؟ ایک بکری۔ تو کسے حضور حکم دے رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن کو۔ عموماً صحابہ کرام میں ولیمہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی تھی۔ حضور علیہ السلام سستا نکاح کرا دیتے تھے۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، کہنے لگے زوجنی یا رسول اللہ، حضور نکاح کرا دیجیے۔ آپ نے تیرے پاس کیا ہے بھائی؟ میرے پاس کیا بھی نہیں ہے۔ ارے کیا بھی نہیں ہے، شادی کر رہا، کیا قصہ؟ یعنی اتنا تو ہے کہ وہ لوگ محنتی ہیں، کماتے ہیں، بیوی کو کھلا سکتے ہیں، سلا سکتے ہیں، پہنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، اتنا تو حضور جانتے ہیں۔ کہا تیرے پاس کیا ہے مہر ادا کرنے کے لیے؟ یہ پوچھا اصل میں حضور نے۔ حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ نہیں؟ فلتمس خاتم من حدید، جا کر لوہے کی انگوٹھی تلاش کر۔ وہ صحابی گئے، تلاش کیا، لوہے کی انگوٹھی نہیں ملی، واپس آ گئے، کہنے لگے حضور نہیں ملی، ما وجدتها یا رسول اللہ۔ پھر کہا کیا قصہ؟ زوجنی، نکاح کرا دیجئے، نکاح کرا دیجئے۔ کہا کیا بھی ہیں؟ کہا کیا بھی نہیں، تلاش کر، تلاش سے کچھ نہیں ملی۔ ارے تیرے پاس ہے کیا؟ ما عندی الا ازاری یا رسول اللہ، جو لباس میں پہنا ہوا ہوں وہی لباس میرے پاس ہے، بس چھوٹا موٹا مکان رہتا ہوں جہاں ٹھکانا ہے میرا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ نے کہا قرآن پاک یاد ہے؟ کہاں یاد ہے۔ بیگم کو پڑھا دے گا؟ کہاں پڑھا دوں گا۔ تو قرآن پاک پڑھانے کو مہر بنا کر نکاح کرا دیا۔ بخاری کی روایت، وہ بھی 6 جگہ پر بخاری نے نقل کیا اس کو۔ ربی سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ اتنا آسان ہے نکاح۔ نکاح جہاں مشکل امت بنا لے گی وہاں زنا آسان ہو جائے گا۔ جہاں نکاح آسان ہو جائے گا وہاں زنا مشکل ہو جائے گا۔ نیکیاں آسان کرو گے، گناہ مشکل ہو جائیں گے۔ اگر گناہ نیکیاں مشکل کر دو گے تو گناہ آسان ہوتا چلا جائے۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا، آج ہم نے کیا کیا؟ سنت کو کر دیے بدعت، بدعت کو کر دیے سنت۔ اس کی 2 مثال میں نے دی۔ ایک مثال کون سی بولو؟ کون سی مثال؟ جی، لڑکی دیکھنے جو جاتے ہیں، دیکھنا سو لڑکا، دیکھتے سو تمہیں، اور آپ کے دیکھنے کو سمجھتے ہیں سنت، لڑکے کو دیکھنے کو سمجھتے ہیں بدعت۔ حالانکہ لڑکا دیکھنا سنت ہے، تمہارا دیکھنا بدعت ہے۔ سمجھے؟ ایک مثال۔ دوسری مثال، مہر ادا کرنا نقد، ولیمہ اپنی استطاعت اور طاقت کے بقدر ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ادھار ہے اسے کر دیے نقد، ولیمہ ہو گیا نقد اور مہر ہو گیا ادھار۔ حالانکہ مہر کیا کرنا چاہیے تھا؟ ولیمہ مت کرو، مہر ادا کرو، یہ اصل واجب ہے۔ ولیمہ جتنی تمہاری طاقت، کتنی طاقت چاہ پلا سکتے ہیں؟ جی پلا سکتے، کھلا ڈالو جی، بس سے سموسا کھلا سکتے، کھلا ڈالو، فروٹا کھلا سکتے، کھلا ڈالو، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا بس کافی ہے۔ پیجامہ جھڑک لگو جاتے ہیں، ہو گیا ولیمہ ختم۔ رہتے سو جھوپڑ پٹی میں، ولیمہ ہونا سو پیلس گراؤنڈ میں۔ رہتے سو سلم ایریا میں، ولیمہ ہونا سو ان کو سی ایم میں۔
بے وقوف لوگ ہیں. خالی 3 نقطے ہٹاؤ. گزشتہ مہینے وہ عنوان پر آیا تھا, عربی یاد ہے نہیں ہے. نمبر 1 ناک کا نقطہ ہٹا دو. نمبر 2 فیشن کا نقطہ ہٹا دو. نمبر 3 جہیز کا نقطہ ہٹا دو. جہاں 3 نقطے ہٹ گئے شادی ہو گئی سادی. کیا ہو گئی بھائی؟ ارے بولو بھائی, کیا ہوئی؟ شادی ہو گئی سادی. شادی بھائی, شادی سیدھی کرو. شادی سیدھی کرو. شادی سیدھی کرو. کیا کرنا چاہیے؟ شادی کرنا. شادی کو شادی کرنا. تو اس کے لیے کرنا کیا؟ 3 نقطے ہٹانا. نمبر 1 جہیز کا نقطہ. نمبر 2 ناک کا نقطہ. نمبر 3 فیشن کا نقطہ. فیشن کو ڈیکوریشن کہتے ہیں. ڈیکوریشن کیا ہے؟ دیکھو رے شان. دیکھو رے میری کار کی شان. دیکھو رے میرے بنگلے کی شان. دیکھو رے میری بیٹی کی شان. دیکھو رے میرے بیٹے کی شان. سب شان, خالی ڈیکوریشن, ڈیکوریشن. توبہ کریں گے کیا بھائی؟ کیا بھائی انشاءاللہ میں دمش نہیں لگی. تمہیں کب ناشتہ کرے تب میں بھی ناشتہ کرے. ایسا انشاءاللہ بول رہی 3 دن سے روزہ. آواز انشاءاللہ سکرات کا انشاءاللہ ہو رہے کریں گے انشاءاللہ. یہ کیا ہے وہ؟ یہ 3 نقطے ہٹا دینا بس. اب ہے شب برات. شب برات میں اللہ اکبر اللہ اکبر. شب برات کیا ہے؟ شب کہتے ہیں رات کو, برات کہتے ہیں برات کی رات. کیا برات کی رات کا؟ تو جہنم سے برات کی رات. کس سے برات کی رات بولو بھائی؟ اللہ تعالیٰ شب برات کے ذریعے سے جہنم سے برات کے. لیکن اس میں کوئی چیز سنت نہیں ہے. سنو بھائی, شب برات منانا یہ سنت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ شب برات کیا ہے؟ شب برات استغفار کی رات. شب برات توبہ کی رات. شب برات اپنی آخرت کو یاد کرنے کی رات. شب برات اللہ کے سامنے رونے کی رات. شب برات اپنی زندگی میں کیے ہوئے تمام گناہوں کو یاد کر کے آئندہ نہ کرنے کے عزم کرنے کی رات. اتنا شب برات. اس میں جا کو چمک لے کو آ رہی. شب برات کے کپڑے خرید لیے کیا بھی؟ شب برات کے کپڑے خرید لیے کیا بھی؟ کون سے کپڑے وہ؟ شب برات میں کون سے کپڑے وہ؟ نئے کپڑے پہننا. سو نئے کپڑے تو اپنے پاس جو اچھے کپڑے ہیں نا, وہ اچھے کپڑے پہننا 2 وقت ہی سنت ہے بس. عید الفطر میں, عید الاضحیٰ میں. لکل قوم عید وہذا عیدنا. آپ نے فرمایا العید عیدان, عید 2 ہی ہیں. ایک عید الفطر ہے, ایک عید الاضحیٰ ہے. تیسری کوئی عید مسلمانوں کی نہیں ہے. عید برات بھائی, عید برات بھائی, تو عید برات ہو. عید برات تھے سب کو عید لگا لیتی. سب کو عید لگا لیتی ہے نا بھائی. لوگ عید لگا لیتے ہیں. عید برات نہیں. اور مبارک بھی سب کو لگا لیتی ہے. جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, شب برات مبارک. یہ تمام آلٹریشن دینہ ختم کرو. پیور رکھو دین کو. ہمیشہ کیسا رکھو؟ گاڑی جو نکلتی ہے وہ پیور رہتی ہے. اس کے اوپر تمہیں ہارانا باما جیسے کہ تم رکھ لیتی اسے ایکسٹرا فٹنگ بولتی ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی بولو؟
ایکسٹرا. تو اس وقت ہمارے پاس جو دین ہے وہ دین میں اصل کم ہے، ایکسٹرا فٹنگ زیادہ ہی. پتہ نہیں کیا کیا ایکسٹرا فٹنگ لوگوں نے کر لیا، عجیب عجیب ایکسٹرا فٹنگ. ایک جن آپ کو آج سے تقریباً 10 سال پہلے جمعے کے بیان کے بعد یہ بحث کیا بتاؤ ہمیں آپ کو تمہیں بولے نا حضرت محرم میں شربت گربت پلانا سنت نہیں کر کو، ہمیں جاؤ کو حرم میں شربت پی کو آئینا محرم میں. میں بولیا جو لوز آدمی وہاں سال کے ہر دن شربت پلاتی چلتی وہاں سامنے آنے والے فقیروں کو. کوئی یہاں زمزم پلا رہا ہے، کوئی وہاں کھجور کھلا رہا ہے، کوئی وہاں شربت پلا رہا ہے، کوئی وہاں ٹوپی تقسیم کر رہا ہے، کوئی وہاں کچھ کر رہا ہے. بھائی آنے والے مہمانوں کرتے چلتے فقیروں کا ہجوم نہیں رہتا کہ ابھی حرمین شریفین میں. ارے بے رہتا نہیں رہتا. بھیک منگنے کی جن لوگوں کو عادت ہمیں کیا کرے معلوم، مینا کے میدان میں اور عرفہ کے میدان میں کھانے کے اور فروٹوں کے پٹلما تقسیم کر رہے تھے. ایک صاحب ایک عرب لوگوں کا جو ہجوم ٹوٹ پڑا. اب اس چپکے تبھی کونتے بھی یہاں پیسہ تقسیم کرنے کھڑے دے جمعے کی نماز کے بعد دے. فقیرہ کیا کرتی، اس کا پیجامہ جبہ سب چھنیاں کرنا ہوتی. خالی ایک 5 منٹ کھڑو دیکھیں گے دم رہا تو کیا بھی نہیں، 100 روپے کی چلر رکھ لے، چلر رکھ لے کھڑو، تمہارے قیمتی شٹا پھٹ جاتی. حرم کے امام تشریف لائے تھے تمل ناڈو کو، نماز پڑھا کر باہر نکلے، اتنا ٹوٹ پڑے لوگ کسے بوسہ دینے. امام حرم کا جو شایع تھا نا اسے بوسہ دینے، کون کی آنکھیں لگا لے رہا، کون کی سر کو لگا لے رہا. آخر میں کیا ہوا، امام حرم کا جو شایع تھا وہ 6 ٹکڑوں میں بڑھ گیا. چھوڑ دو کو چلے گا خاموش رکھ لے رہے بابا مجھے چھوڑے گا تو بس. وہ حالت کا اکرام، وہ حالت کی محبت. تو وہاں کیا ہوا، جب تقسیم کر رہے تھے انہوں دیکھے رے دوست کیا چھام پکڑے کو تو یہاں چلتے نہیں با کیا کرنا. چھتریاں الٹا پکڑ لگ کھڑ گئے ہوگی، چھتری الٹا پکڑے کو تو بڑا کیچ ہو جاتا نا وہ. ارے ہمارے سب انڈین ٹیکنکس ہو، چھتری الٹا پکڑ گئے 4 پاکٹاں گر گئے اس میں تو شوقت چھتری لگا. اس طریقے سے ہماری جو امت ہے وہاں کوئی چیز بخشنے والی نہیں. شربتوں کو بخشتی گرمی میں، تو گرمی میں شربت کون سی دن پلائے تو تبھی کیا. تو وہ محرم میں بھی شربت پی کوئی پلا دیا، یہ پی گئے. تو انہوں نے کیا سمجھا کہ محرم کے دن شربت بانٹنا سنت ہے. آپ شربت کبھی بھی پی سکتے ہو، کھانا کبھی بھی کھا سکتے ہو. تو اس میں سنت بدعت کوئی چیز نہیں. محرم میں یہ سوچ کر شربت پلانا کہ میں اگر کسی کو پلاؤں گا میدان کربلا کے پیاسوں کو پلانے کا ثواب، یہ سوچ کر پلانا بدعت. ارے بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھے، میدان کربلا کے شہیدوں کو پلانے کا ثواب یہ سوچ کر محرم کے 10ویں تاریخ کو کیا شربتاں کیا شربتاں کیا شربتاں کیا شربتاں، یہ غلط. اسی طرح شب برات میں مسجد میں آنا، رات جاگنا، جاگنے کی رات بھی ٹھیک ہے، جاگ کو کرنا کیا، خالی جاگ کو چن کھانے کا رات، چن کھانے کی رات کیا نہیں. جاگ کو چن کھانے کی رات کیا، جاگ کر عبادت کرنے کی رات. ارے مسجد میں بیان کا مختصر نظام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ ادھر ادھر اپنا وقت ضائع نہ کریں. جب جڑ ہی رہے ہیں کچھ دین کی باتیں سنا دو، کچھ درد کی باتیں سنا دو، کچھ تقوی کی باتیں سنا دو، کچھ توکل کی باتیں سنا دو، کچھ توبہ کی باتیں سنا دو، کچھ استغفار کی باتیں سنا دو. اس کے لیے شب برات میں ایک مختصر بیان رکھ لیا جاتا ہے. مختصر بیان ہو گیا، اب کیا کرنا، صلاۃ و تسبیح پڑھو. تمہاری زندگی میں کتنے قضائی نمازیں پڑھو، پڑھ لیے، نیند آ رہی ہو جب سو جاؤ، خاموش سو جاؤ، خاموش سو جاؤ، یہ بہتر ہے. دوسرے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، روزہ رکھو.
اتوار کی رات اگر ہم لوگ توبہ استغفار کر لیے تو پیر کا دن روزہ ہے، تو سحری کو اٹھیے، سحری کیجئے، اور جن جن لوگوں پر رمضان المبارک کے قضا روزے ہیں، سنو بھائی، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، ان تمام پر نفل روزے کے بدل میں اپنی زندگی کے رمضان مبارک کے قضا روزہ رکھنا فرض ہے۔ رمضان مبارک کے روزے تو 10 روزے قرض ہیں، 20 روزے قرض ہیں، 30 روزے قرض ہیں، 50 روزے قرض ہیں، 100 روزے قرض ہیں۔ ذرا یہاں بیٹھے ہوئے مجمع اپنے اپنے گرہبان میں منہ ڈال کر ذرا جھانکے، کتنے رمضان کے روزے ہم نے چھوڑ دیا؟ 15 سال کے بعد سے لے کر حساب لگا لو۔ سن رہے کیا بھائی؟ کتنے سال سے کتنے روزے چھوڑے؟ کم از کم کوئی 100، کوئی 200، کوئی 300، کوئی 500 ہے نہیں ہمارے حساب میں روزے۔ وہ روزے سب قضا کون کرنا سو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کیا مطلب؟ فرمایا شعبان سنت پر عمل کرنے کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ بیان کیا علماء نے، فرمایا سنت کا مطلب یہ، حضرت عائشہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، شعبان میں حضور اتنا روزہ رکھتے تھے، ہم لوگ شک میں پڑ جاتے کہیں رمضان تو شروع نہیں ہو گیا۔ اتنا روزہ رکھتے تھے حضور شعبان میں، قرآن خوب پڑھتے تھے، نماز خوب پڑھتے تھے۔ یہ کیا تھی؟ یہ رمضان کی ٹریننگ، یہ رمضان کی تیاری، یہ رمضان کے لیے مشق۔ جب نمازیں وغیرہ شعبان سے شروع کر دیے تو رمضان میں پاواں کے درد نہیں آتے، سیدھا پہلا روزہ آپ کو تراویح کھڑتے ہی گھر کو جاؤ، ذرا پاواں دباؤ جی، پاواں دباؤ کسی وقت تو اسی دن عزم مسلم صفان جانے نہیں ہوتا بھی، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ وہ پہلے ایک دن مسجد بھر کو تراویح میں وہ پڑھ کو، وہ جو پاؤں میں درد کر جاتی تھی واپس سے جاتی توبہ کر لے آتے سے ختم قرآن کو حلال لگاتی ہلو بچے گچے سب لگ گئے، سن با تو 1-2 پیکٹ لے لے، کیا کہتے بوندی کے پیکٹ یہاں تقسیم کرتے ہیں ہم بھی، وہ پیکٹ زمزم سے کچھ کم نہیں، مدینے کے کھجوروں سے کچھ کم نہیں وہ بوندیوں کی حیثیت۔ ختم قرآن کی بوندی بات، ختم قرآن کی بوندی بات، اور لے کو کھائے سے کیا، کھائے سے کیا، یہ جگہ میں دو وہ جگہ میں دو، ڈال لے اس کے اوپر پورے کنبے قبیلے پر لگایا 300 سب کے نام پہ ایک پیکٹ نام۔ ارے بھی اللہ کے بندو ابھی سے مشق کرو، نفل پڑھو، 8-8 رکعت، 10-10 رکعت، 20-20 رکعت، تمہارے جو عمری قضائیں ہیں 15 سال کے بعد جو نمازیں ہماری چھوٹ گئیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، واجب، وہ نمازوں کو آپ قضا کرنا ابھی سے شروع کرو، انشاءاللہ نماز میں کھڑے ہونے کی عادت پڑ جائے گی۔ ابھی رمضان آنے 15 دن باقی ہیں، ارے 15-20 دن باقی ہے نا بھائی، اس سے پہلے مشق کرنا شروع کرو اب سے۔ روزہ جن جن کے گزشتہ رمضان میں روزے قضا ہو گئے، خصوصاً عورتوں کو جا کو بولو، تمام عورتوں کے روزے قضا رہتی ہیں، جو ان کو اللہ نے ایسا بنایا، ان کو شرعی عذر ہیں، طبعی عذر ہیں، روزے قضا رہتے ہیں۔ ان سے کہو بیگم، ایک صاحب کل فون کیے، حضرت ایسا ہمارے بیگم روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، میں کیا کرنا؟ تو میرے ساتھ میں روزہ رکھ لو بھائی۔ ہاں یہ ٹھیک، کیا کرنا، کیا بولیں، دوپہر کا کھانا کہاں کھانا، وہ رائے لے رہی سو، کیا کہ میں ہوٹل کھولے پڑی سکا، رائے لے رہی سو، دوپہر کا کھانا میں کہاں کھانا، وہ پوچھنے کا اسٹائل کیا کہتا، حضرت ہمارے بیگم آپ کو 10 دن روزہ رکھنا کہتے، حضرت میں کیا حضرت کرنا سو؟ میں بولا تمہیں بھی روزہ رکھو، تمہارے بھی روزے ہے نا، کوئی بڑے پرانے صوفی سکا، تمہارے بھی 15 سال کے روزے پڑے ہیں نا جی، وہ روزے کی نیت کو تمہیں رکھنا شروع کرو، انہوں سحری کر رہی تو بھی سحری کرو، انہیں افطاری کر رہی تو بھی افطاری کرو، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ آسان ترتیب ہے۔ بیگمات کے روزے اور ہمارے بھی روزے، دونوں روزے رکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ رمضان سے پہلے، یہ ایک حد تک ہمارے قضا روزے بھی ادا ہو جائیں گے، روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ پھر
تھکیں گے، نہ گھٹیں گے، نہ پسیں گے، نہ آپ گھسیں گے، کیا آپ نے سکون سے رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، انشاءاللہ پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تراویح میں انشاءاللہ کمیشن نہیں ماریں گے نا؟ آواز آج ختم، انشاءاللہ بولو بھائی، کم از کم انشاءاللہ بولو۔ 100% اللہ تعالیٰ سے یہ ارادہ کرو، یا اللہ جو گزشتہ رمضان کتنے ساتھ ہمارے چلے گئے، گزشتہ رمضان میں یہ رمضان آ رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی، اس میں عبادت کرنے کی، اس میں پورا روزہ رکھنے کے اللہ کے گھر میں عزم کرو انشاءاللہ۔ جو روزہ رکھنے کا ارادہ کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں رمضان میں کھانا بغیر عذر کے ایسا ہے جیسا غلیظ کھائے سکا، اندازہ لگا لیا۔ پانی پینا، گٹر کا پانی پینا، دونوں برابر۔ عذر ہے چھوڑو، قرآن کہتا ہے معذورین کو معذور قرار دیتا ہے۔ عذر نہیں ہے بے شرما ہوٹل میں پردہ ڈالنے کو، اندر بیٹھ کر سموسے کیا کہتے ہوں، مجھے شوگر حضرت، کیا شوگر ہے نبی، کیا شوگر والے کیسا روزہ رکھنا، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے میں انشاءاللہ، وقت کافی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ 4 تاریخ کو، یہ تو اتوار ہے، اس کے بعد 4 تاریخ کو اتوار ہے، اتوار میں دارالعلوم دیوبند کے اکابرین تشریف لا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے عظیم ہستیاں، ان کے بارے میں تفصیلات آئندہ جمعے میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ بڑی بڑی ہستیاں تشریف لا رہی ہیں، اور اس میں 70 سے زائد مفتیان کرام، فضلاء کرام کی دستار بندی بھی ہے ہمارے مدرسے میں۔ جامعہ مرکز العلوم میں جو ٹیپو مسجد ہیگڑے نگر میں ٹیپو مسجد ہے، وہاں انشاءاللہ 4 تاریخ اتوار 9 سے لے کر ظہر تک اکابرین کی آمد بھی ہوگی انشاءاللہ، اس میں دستار بندی کا عمل بھی ہوگا، اور ختم بخاری بھی ہوگی، افتتاح بخاری بھی ہوگی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ پروگرام آسانی کے ساتھ کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ماحول کو بھی سازگار بنائے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس جلسے کے کارروائی کو مکمل کروائے، اور تمام ضروریات کو اللہ غیب سے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔